بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مہمان کا اکرام۔ مہمان کی عزت اور مناسب خاطرداری بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے جس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ اگر کھانے کا وقت ہو تو بقدر استطاعت کھانے سے اس کی تواضع کی جائے، بلکہ ایک حدیث کی روح سے یہ بھی مہمان کا حق ہے کہ اگر استطاعت ہو تو پہلے دن اس کے لیے کوئی خصوصی کھانا تیار کیا جائے، جس کو حدیث میں جائزہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ ان تمام باتوں میں محض رسمیات، نام و نمود اور تکلفات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مہمان کے اکرام کا سب سے اول مطلب یہ ہے کہ اس کو آرام پہنچانے کی فکر کی جائے، لہٰذا اگر اسے کھانے سے تکلیف ہو تو محض رسم کی خاطر کھانے پر اصرار کرنا اکرام کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں اس کا اکرام یہی ہے کہ اس کے آرام اور منشا کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسری طرف مہمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ میزبان پر ناواجبی بوجھ نہ ڈالے اور اتنی دیر اس کے پاس نہ ٹھہرے جس سے اس پر بار ہونے لگے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔ اگلی آسان نیکیوں میں ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کوئی کانٹا، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنا ترین راستے سے تکلیف یا گندگی کو دور کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی روایت کیا ہے کہ راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے گئے ہیں، پس جو شخص اللہ کی تکبیر کہے، اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ کے راستے میں کوئی پتھر ہٹا دے یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے اور اس قسم کی نیکیاں 360 کے عدد تک پہنچ جائیں تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک کانٹے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری یعنی کار، موٹر سائیکل وغیرہ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے
جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے یا ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہو، یا اس طرح بے قاعدہ گاڑی چلائی جائے جس سے دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف ہو۔ یہ ساری باتیں گناہ ہیں اور ان سے پرہیز کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کسی کبیرہ گناہ سے۔ اسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں، ان کا مقصد گزرگاہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں ہے، ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی، تو ان سب اعمال پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا، دوسرے نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔ افسوس کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں بے محابہ مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔